بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح 70 بار روزانہ پڑھنے سے قبر جہنم کا عذاب حرام ہے۔ اس تسبیح سے جنت میں بغیر حساب عذاب اللہ کا دیدار کرے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی عظیم بابرکت تسبیح کا ذکر لے کر آئے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور جس کی فضیلت اتنی عظیم ہے، اگر کوئی شخص اسے روزانہ صرف 70 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے اس کے لیے قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ سوچئے، آج کے دور میں جب انسان دنیا کے فانی مصروفیات میں اس قدر الجھ چکا ہے، آخرت کی فکر کمزور پڑتی جا رہی ہے، ایسے میں تسبیح ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت، کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں قبر اور آخرت کے مرحل کتنے سخت ہیں۔ قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے سوالات، اعمال کا حساب، پل صراط اور پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ، یہ سب مرحلے ہر انسان کو طے کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اسی لیے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے اعمال بتا دیے جن سے یہ سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ تسبیح ایسی ہے جو شخص اسے پابندی سے پڑھتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حدیث کے مطابق اس تسبیح کو پڑھنے والا جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی عظیم سعادت حاصل کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جس کی تمنا انبیاء، اولیاء، صالحین نے کی، اور اللہ نے یہ دروازہ اپنی امت کے عام افراد کے لیے بھی کھول دیا۔ بس شرط یہ ہے ہم اخلاص کے ساتھ اس تسبیح کو اپنائیں۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اگر ہم روزانہ کے معمول میں سے چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، تسبیح کے الفاظ بھی جانیں، اس کا طریقہ بھی سمجھیں اور نیت کریں آج کے بعد ہم اس عظیم عمل کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں قبر کا عذاب نہ ہو، جہنم سے نجات ملے اور جنت میں بغیر حساب داخلہ نصیب ہو تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لو جس سے روکو رکھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اسے اچھی طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا، اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا، ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔
اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی، وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا، وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا۔ جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا، اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سنا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل رسوا کیا جائے، درود شریف کی تاثیر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی، ایسی انگوٹھی بنائیں اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کی نہ بنائی ہو۔ سنار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ اپنے ہی دعوت دہرائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بعد چیت کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کے اندازہ لگایا اور مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کود اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا، وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا، جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری خیانت کا الزام لگاؤں گا، خوب چیخے گا اور ہر جگہ سے اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا درود شریف سے کام نہیں بنا، یوں وہ اپنا جملہ، اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتہ تھا درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا، جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخ اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا، مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا، ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً
کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھنے لگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا۔ یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھالی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نے نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ ایک دن بغداد کی گلیوں میں سخت گرمی تھی، سورج سر پر آگ برسا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ درس سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھا یہودی ملبے کے ڈھیر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ غبار آلود، ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی۔ امام شافعی نے شاگردوں کو روکا اور بوڑھے کے پاس بیٹھ گئے۔ پیار سے پوچھے، اے بزرگ، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ بوڑھے نے آنسو پونچھے اور کہا، اے نوجوان، میرا بیٹا مر گیا، میں غریب ہوں، کفن تک نہیں، لوگ مجھے یہودی کہہ کر دفن کرنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، میں اسے کھانا دینے والا بھی نہیں ڈھونڈ سکا۔ یہ سنتے ہی امام شافعی کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنا عمامہ اتارا، اپنا چادر اتاری، بوڑھے کے سامنے رکھ دی، پھر شاگردوں سے فرمایا، آؤ، آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم اس یہودی کے بیٹے کا جنازہ اٹھائیں گے۔ شاگرد حیران رہ گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امام، یہ یہودی ہے، ہم کیوں؟ امام شافعی نے مسکرا کر فرمایا، اے بیٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے سارے بندے اس کے کنبے کے رکن ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ آج اگر ہم اس یہودی کے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائیں گے تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، شافعی میرے حدیث کہاں گئی؟ یہ کہہ کر امام شافعی خود جنازہ اٹھانے کے لیے اٹھے۔ شاگردوں نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ پورے بغداد نے دیکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک یہودی بچے کا جنازہ کھندا دے کر قبرستان جا رہے ہیں۔ قبر پر جب لاش اتاری گئی تو بوڑھا یہودی روتے روتے امام شافعی کے پاؤں پر گر پڑا، بولا، اے اللہ کے ولی، آج تم نے مجھے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور رونے لگے، پھر خود اس بوڑھے کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ واپس پر شاگردوں نے پوچھا، یا امام، آپ نے ایک یہودی کے بیٹے کا اتنا اہتمام کیوں کیا؟ امام شافعی نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، آج ایک جنازے نے مجھے جنت دکھائی دی اور ایک یہودی نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھا دیا۔ اے اللہ، ہمیں بھی شافعی جیسا دل عطا فرما، ہم انسانیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے آشناس کر سکے، آمین۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی یہ تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ جو شخص 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، قبر اور جہنم کا عذاب اس پر حرام کر دیا جائے گا۔ اس تسبیح سے جنت میں بغیر حساب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جو میں پہلے اوپر بیان کر چکا ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ یا دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 70 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شخص شروع میں پڑھتا ہے، جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین اکرام، آخر میں ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے، اس بابرکت تسبیح کو محض ایک ویڈیو یا تحریک تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنا روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو تسبیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اس کی برکتوں کا اندازہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن نہیں۔ اگر روزانہ صرف 70 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو قبر اور جہنم کے عذاب سے نجات، جنت میں بغیر حساب داخلہ اور اللہ تعالیٰ کی دیدار جیسے عظیم نعمتوں کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، نجات کا راستہ مشکل نہیں، بس نیت سچی ہونی چاہیے، زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ آج ہی عہد کریں، ہم اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں، دوستوں اور عزیزوں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ سب اس عظیم اجر میں شریک ہو سکیں۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔